بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور عمران خان نے ایک بڑا جرم تسلیم کر لیا ہے۔ اٹک جیل میں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران دو مختلف تفتیشی ٹیموں نے عمران خان صاحب سے تفتیش کی ہے اور انہوں نے دو الگ الگ ٹیموں کو دو مختلف کیسوں میں مختلف سوالات کے مختلف جواب دیے ہیں اور ایک بڑا جرم انہوں نے مان لیا ہے۔ تو اٹک جیل اس وقت تفتیشی مرکز بنا ہوا ہے اور خان کا ویکینڈ جو ہے وہ دی اینڈ میں بدلتا جا رہا ہے۔ تو ایک ٹیم انہیں اٹک جیل سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے بھی اٹک جیل پہنچی ہوئی ہے، تو دوسری طرف عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں اور مہنگائی نے عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا ہے، تو عوام سڑکوں پر ہے جبکہ لیڈر گھروں میں ہے یا پھر جیلوں میں قید ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی شامت آنے والی ہے اور بلکہ شامت آ گئی ہے۔ دو مختلف چینلوں نے، دو مختلف بڑے میڈیا ہاؤسز نے ذرائع کے حوالے سے دو مختلف خبریں دی ہیں۔ ایک جیو نے انصار باسی کے حوالے سے سٹوری دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کے ساتھ اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور دوسری سٹوری بھی جو ہے وہ ایک اور چینل آج نیوز نے دی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوں گے، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں اور پروبیبلی قرہ فال ان کے نام ہی نکلے گا۔ تو یہ ان خبروں پہ بھی بات کریں گے کہ ان خبروں میں کس قدر سچائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق 13 روپے تک پہنچ گیا ہے اور بہت سی اہم خبریں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن جو سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے وہ عوام کے سڑکوں پر آنے کا ہے۔ جو تبدیلی آئی ہے نگران حکومت آنے کے بعد اور پچھلی حکومت جانے کے بعد وہ یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں، اور یہ فرق ہوتا ہے ایک منتخب حکومت کا اور ایک غیر منتخب حکومت کا اور ایک لیڈرشپ کا۔ جو منتخب سیاسی حکومت ہوتی ہے وہ پھر اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کر لیتی ہے، لیکن چونکہ اب نہ کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں ہے نہ کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن کرنے کے لیے موجود ہے، تو بڑی جماعتیں اس وقت کھیل سے آؤٹ ہیں۔ عوام جو ہے وہ اس وقت ہجوم کی شکل میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں جو ہے وہ ایک بے چینی کی لہر ہے، اور اسی موقع کے انتظار میں ہوتی ہے ہمیشہ اپوزیشن کی جماعتیں کہ عوام کا غم و غصہ باہر آئے تو وہ اس کو لیڈ کر کے حکومتوں کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اقتدار میں اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت جماعت اسلامی کچھ مظاہروں کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے پاس وہ پاپولیرٹی اور وہ سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ تو اب عوام بنیادی طور پر لیڈر لیس ہے اور ان کا غصہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن ان کا غصہ حکومت وقت کے خلاف ہے کہ حکومت جو ہے بجلی کے بل بھیج رہی ہے اور کئی شہروں میں بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں اور اتنے یونٹ بجلی استعمال نہیں ہوئی جتنے بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں۔ اور دوسرا اہم سوال وہ چل رہا ہے کہ جو وابڈا کے اہلکار ہیں، جو وابڈا کے افسران ہیں، ان کے بجلی کے بل تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، جبکہ عوام کے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے تو اب جو ہے وہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ ایک اور جو خبر میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور میڈیا ہاؤس نے بریک کی ہے اور ان کا دعویٰ یہ کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہو سکتے ہیں، یعنی جلد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوا ہے یا یہ جو سابقہ حکومت بندوبست کر کے گئی تھی کہ الیکشن حلقہ بندیوں کے بعد ہوں، تو اس معاملے پر اب کویشچن مارک لگ چکا ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور الیکشن 90 روز میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی جو ووٹ بینک ہے یہ مکمل طور پر شیٹرڈ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتے، تو یہ دعویٰ بھی انہوں نے کیا۔ سب سے بڑی خبر اور آغاز جس خبر سے ہم نے کرنا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اٹک جیل میں پچھلے 48 گھنٹوں میں دو بڑی انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جس کو عمران کشور لاہور سے گئے ہوئے ہیں، یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے وہاں پہ تفتیش کی ہے، جو جے آئی ٹی بنائی تھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور دوسری ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہے۔
تو ایف آئی اے کی ٹیم نے اٹک جیل میں جو عمران خان صاحب سے آج ملاقات کی وہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں باقاعدہ انہیں شامل تفتیش کرتے ہوئے ان سے سوال جواب کیے۔ ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی سربراہی میں جو چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے ٹیم کے سامنے دوبارہ اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان سے سائفر گم ہو گیا ہے۔ خان صاحب ویسے کھلے بندوں مختلف پروگراموں میں یہ اعتراف کر چکے ہیں، اور ایف آئی اے کو پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان کے پاس سائفر تھا لیکن وہ گم ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ سائفر میرے پاس ڈی کوڈ تھا، اور وہ ایک محض پرچی تھی جس کے اوپر سائفر کے کچھ ٹرانسلیٹ کیے ہوئے یا ڈی کوڈ کیے ہوئے جملے تحریر تھے، اور وہ مجھ سے کہیں گم ہو گیا۔ تو ایف آئی اے کی ٹیم اس بات پر تحقیقات اور تفتیش کر رہی ہے کہ جو امریکی میڈیا میں جو سائفر شائع ہوا کیا یہ وہی سائفر تھا جو عمران خان صاحب کی تحویل میں تھا، اور عمران خان صاحب نے انہیں یا اس کی کاپی یا اس سائفر کو غیر ملکی میڈیا کے حوالے کیا یا نہیں کیا۔ تو اب سائفر میں عمران خان صاحب کا یہ اعتراف کر لینا کہ سائفر ان سے گم ہو گیا ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، تو یہ اعتراف جرم سمجھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا 9 مئی اور جناح حملہ کیس کے حوالے سے بھی ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو اٹک جیل جو ہے وہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہائی الرٹ پہ ہے، اور نہ کسی کو آنے کی اجازت ہے نہ کسی کو جانے کی اجازت ہے، اور عمران خان صاحب سے مختلف ٹیمیں تفتیش کر رہی ہیں، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ بہت سے معاملات کے اوپر والنٹرلی بیان بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ باہر جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کل اس پہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک بیان خلفی جمع کرایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ان کا وزن گر رہا ہے، ان کی حالت کمزور ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو اس کیس کو اب سپریم کورٹ کے اندر حامد خان ایڈوکیٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے پیش ہوں گے، بشرا بی بی کی طرف سے۔ تو عمران خان صاحب کا وکیلوں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا، اور انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے وکیل چینج بھی کیے، اور بنیادی وجہ یہ کہ وہ کسی بھی طریقے سے جیلوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حامد خان ایڈوکیٹ جو ہے وہ عمران خان کی ریکویسٹ پر راضی ہوئے ہیں۔ عمران خان نے جیل سے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کا کیس لڑیں، اب ان کے کزن بھی ہیں لیکن وہ ان سے بعض معاملات پر ناراض بھی ہیں، اور کچھ کیسوں میں حامد خان جب اپیئر ہو رہے تھے تو باقی کے جو وکلا ہے وہ کافی کنفیوژن کا شکار تھے، تو اس لیے عمران خان صاحب نے حامد خان سے مدد کر لی تھی اور ان کو ہٹا دیا تھا۔ بڑا عرصہ حامد خان صاحب ناراض بھی رہے، اور حامد خان کا بہت انفلوئنس ہے، وکلا کا ایک دھڑا جو ہے اکراس دا بورڈ پاکستان میں 2 وکلا کے دھڑے ہیں، ایک آصفہ جہانگیر گروپ ہے اور ایک حامد خان گروپ ہے، تو ان گروپوں کا ہمیشہ الیکشن کے اندر مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو حامد خان صاحب کا انفلوئنس ہے، تو جس عدالت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عدالتیں انہیں سنتی ہیں، تو بڑے ہیوی ویٹ قسم کے وکیل ہیں، تو وہ اب عمران خان صاحب کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑیں گے اس بیان خلفی کے حوالے سے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو علاج کی ضرورت ہے، انہیں علاج کے لیے کسی اچھے ہسپتال میں منتقل کیا جائے، یا ان کے پلیٹلیٹ گر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا جی عمران خان صاحب کے پلیٹلیٹ گر گئے، تو یہ دوسروں کے پلیٹلیٹوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ پلٹ کے خود ان کے منہ پر آ رہا ہے۔ تو خان صاحب نے جو باتیں جو دعوے غرور اور تکبر میں دوسروں کے حوالے سے کیے تھے وہ سارے دعوے پلٹ کے ان کے اوپر آئے ہیں، تو اب یہ اپنے مخالفین کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پلیٹلیٹ گرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، تو اب انہیں ان کے اپنے پلیٹلیٹ بھی جو ہے وہ گر رہے ہیں بقول ان کے، اور اسی کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے اور پھر انہیں بیرون ملک بھیجنے کی بھی کے پلان پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو خان صاحب نے اس پر گو ہیڈ دے دیا ہوا ہے۔ دوسرے انصار عباسی صاحب معروف جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر یہ کہ پی ٹی آئی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خواہاں نظر آتی ہے، یعنی خواہش مند ہے، اور پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقید سینئر پارٹی قیادت بشمول عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کی دوسری سطح کی قیادت سنجیدگی کے ساتھ وہ راستے اور ذرائع تلاش کر رہی ہے جن کی مدد سے پارٹی کو اس موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے جہاں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی راہ پر نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی سمیت کسی پارٹی لیڈر کو پارٹی کا قائم مقام سربراہ نامزد نہیں کیا، تو فی الحال شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہے،
تو کور کمیٹی پر یہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر فیصلے کرے. تو اب کور کمیٹی میں کون سے لوگ شامل ہیں یہ کسی کو علم نہیں, اور کور کمیٹی ہی ایفرٹ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ نکالا جا سکے. لیکن انصار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ بات واضح نہیں کہ کور کمیٹی نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کرانے کے لیے عمران خان سے اجازت لی تھی یا نہیں. تو انصار عباسی صاحب کی خبر میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کی خواہاں نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے انصار عباسی صاحب کو اپنی خبر پر تھوڑا سا مجھے ان پہ اعتراض ہے. تو پی ٹی آئی تو پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. خود عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے کہ وہ آرمی چیف عاصم منیر سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے, انہیں وقت نہیں دیتے اور اس طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. تو جو نہ ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہے. ایک اور صحافی کامران یوسف کل انہوں نے بھی ایک ویلاگ میں دعویٰ کیا تھا کہ جب عاصم منیر صاحب بنے آرمی چیف تو انہوں نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا, لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا, جس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان تعلقات میں بڑی خلیج پیدا ہو گئی, اور اب اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. تو مختلف صحافی مختلف کوارٹر سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مختلف دعوے کر رہے ہیں, لیکن جو بنیادی نقطہ ہے موٹا وہ بڑا سیدھا اور صاف ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو نہ دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے, نہ ان کے ساتھ وہ کسی قسم کے مذاکرات کی خواہاں ہے. خاص کر 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے لیے وہ تمام راستے بند کر لیے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے وہ راستے کھولنا بڑا مشکل ہے. اور دوسری ان کی جو بڑی غلطی ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور باقی کے جو لوگ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کو بھی انہوں نے نائڈ کیا اور وہ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب عمران خان کی جماعت میں وہ رہنما ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری اور اسد عمر یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خاصے افیکٹو رہنما سمجھے جاتے تھے. تو یہ سارے پارٹی چھوڑ چکے ہیں کیونکہ عمران خان نے جو کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ انہوں نے شاید ان رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا, اور ان کو لائلم رکھ کر ان کے اوپر وہ بم پھوڑا 9 مئی والا, جس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی ہے. نون لیگ جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے, اور اس نے لندن میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ اہم فیصلے کر لیے. نون لیگ آئندہ الیکشن میں جارحانہ سیاست کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کچھ اہم شخصیات کی خفیہ آڈیو سامنے لانے اور مخالفین کے خلاف جارحانہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور جو بیانیہ طے کیا گیا ہے وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار پاناما جے آئی ٹی کے اراکین, سابقہ سپہ سالار, سابقہ آئی ایس آئی چیف, ججز, سابق نائب چیئرمین اور پی ٹی آئی کے چیئرمین اور دیگر لوگوں پر عائد کی جائے گی. تو بنیادی طور پر اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے مسلم لیگ نون نے کہ انہوں نے انتخابات میں کس کس کو نشانہ بنانا ہے اور کس کس کے خلاف کمپین چلانی ہے. تو ایک بڑی ہیوج کمپین چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس لیے نواز شریف کی سپٹمبر کی بجائے اکتوبر میں واپسی کا فیصلہ کیا گیا. لیکن اس سے پہلے مریم نواز, شہباز شریف اور پارٹی کے دیگر رہنما جو ہے وہ یہ کمپین چلائیں گے اور ان شخصیات کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ یعنی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف سے زیادہ مسلم لیگ نون ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں وائٹل رول پلے کیا. ان میں وہ 5 کا ٹولہ شامل ہے, جس میں کچھ ججز شامل ہیں, کچھ جرنیل شامل ہیں اور کچھ اور لوگ شامل ہیں جنہوں نے نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر سیاست سے باہر کرنے کی سازش کی, اور پھر ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا. لندن میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عوامی اجتماعات میں مصالحانہ رویہ اپنائیں گے اور مریم نواز اٹیک کریں گی, اور اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. اور نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں یہ بھی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا جی کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوں گے. تو بنیادی طور اس خبر میں 2 نکات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کرنے کیا جا رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے. تو کرنے وہ جا رہے ہیں کہ وہ اٹیک کریں گے, اور ہونے یہ جا رہا ہے کہ الیکشن میں یا الیکشن کے بعد وزارت عظمیٰ کی جو سیٹ ہے اس کے لیے
शहबाज शरीफ को आइडियल करार दिया जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पर एक टाई पड़ी हुई है और बाद लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चूँकि इस वक्त शहबाज शरीफ से खुश है और वो गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से बहुत सेटिस्फाइड है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की है। ये भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ हाथ हो गया। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है कि उसके साथ हाथ हो गया है, क्योंकि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब कोई लिफ्ट नहीं मिल रही जो कि हुकूमत में होते हुए मिल रही थी। तो वो अपने आप को कमज़ोर और फील कर रहे हैं। और कुछ सिंध के हवाले से ऐसे फैसले सामने आए, FIA ने 2-3 बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ शुरू की और फिर एक अहम शख्सियत को बैरून मुल्क जाने से रोका गया जो आसिफ अली ज़रदारी के बड़े करीबी थे। तो उन्होंने ये फील किया कि हम काफ़ी कॉर्नर हो गए। और दूसरा, अगर इलेक्शन 3 माह में नहीं होते और साल 1.5 साल बाद होते हैं तो सिंध में तो उनका जो होल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। और उनकी तो सिंध के अंदर खासी होल्ड थी और चलती चलाती हुकूमत थी, तो उनको सूट करता है कि वो 3 माह क्या वो 6 माह में इलेक्शन करा दें। उनको पूरा यकीन है कि सिंध वो दोबारा से विन कर लेंगे। तो एक लंबे अरसे के लिए इक़्तिदार से बाहर रहना उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। निगरान अगर ज़्यादा अरसा सिंध में रह गए या तो सूरत हाल बदल सकती है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अचानक पैनिक का शिकार हो गई है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का भी अलायंस है और कह भी चुके हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी जो है वो एक और उसकी चॉइस ये है कि उन्होंने तय कर लिया था कि अगर उनकी हुकूमत आएगी तो मुराद अली शाह को वज़ीर ख़जाना बनाएंगे। तो मुराद अली शाह से कहा गया कि वो MNA का इलेक्शन लड़े, तो वो MNA के लिए भी उम्मीदवार हैं। अब अगला अगर सेटअप बनता है और इत्तेहाद हो जाता है या सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो वज़ारत ख़जाना के लिए पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को आगे कर सकती है। लेकिन उस सूरत में अगर ये अलायंस रहा और पीपल्स पार्टी ने थोड़ा तहम्मुल और सब्र बर्दाश्त से काम लिया और तो शायद जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ वो अगले हुकूमत में शामिल होंगे, क्योंकि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि अगली हुकूमत भी उसी की होगी जो पिछला 13 जमाती इत्तेहाद था। क्योंकि हाँ सब की मुश्किलात किसी सूरत कम नहीं हो रही। और ज़राए के हवाले से दावा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उस वक्त इलेक्शन कराए जाएं जब इमरान खान साहब की कमर पूरी तरह टूट चुकी हो, और वो उन्हें टूटती हुई नज़र आ रही है। जबकि बाज़ ज़रा ये दावा करते हैं कि PTI के वोट इंटैक्ट है और इस वक्त वो खामोश है, वो बदला इलेक्शन में लेगा। लेकिन उन्हें इलेक्शन अगर वक्त पे ना मिला तो उनका भी जो सब्र है वो ज़ब्त है, वो टूट सकता है। तो कल एक खबर आई थी कि तोशारा केस में इमरान खान को सजा देने वाले जज दिलावर हुमायूं उनको OSD बना दिया गया। तो PTI वालों ने बड़े भंगड़े डाले। तो आजकल PTI के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि कोई एक जुमला उनके हक में आ जाए तो उसके ऊपर वो खासी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 5-10 मिनट गुजरते हैं चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर वो सोग मनाने बैठ जाते हैं। तो कुछ इसी किस्म का मामला हुआ है सेशन जज हुमायूं दिलावर के हवाले से कि उन्हें OSD बनाया गया। तो ये कहा गया जी कि उसको तब्दील कर दिया गया क्योंकि उसने फैसला गलत किया था और वो अपने अंजाम को पहुंच गया। जबकि दिलावर खान ने ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान से भाग गए हैं और वो लंदन चले गए, वापस नहीं आएंगे। वो वापस भी आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी और उन्हें पूरी सूरत हाल बताई कि किस तरह PTI के लोगों ने उनका पीछा किया बाहर भी और यहाँ भी, और उनके फैमिली को जान का ख़तरा है और इस फैसले के बाद वो किसी अदालत में नहीं बैठ सकते, तो उन्हें किसी और इंतज़ामी ड्यूटी में लगाया जाए। तो उनको फिर किसी जज को इंतज़ामी ड्यूटी से पर लगाने से पहले वक्ती तौर पर OSD बनाया जाता। तो उनका जो नोटिफिकेशन हुआ वो OSD बनाने का हुआ। लेकिन फिर उसके बाद उसकी क्लियरेंस आ गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खसूसी पोस्ट क्रिएट की गई है और उनको उस पोस्ट पे तैनात किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो मैटर ऑफ कंसर्न था वो एक जज की जान को और उनकी फैमिली की जान को खतरा था। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।